آپ تمام دیکھنے والوں کو میں بتاتا چلوں کہ شہباز گل کو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ میرے بھائی، آپ لوگ تو ذرا سی مصیبت آنے پہ آپ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں بھاگ جاتے ہو۔ رہنا یہاں پاکستانیوں کو ہے، رہنا یہاں پاکستانی عوام کو ہے۔ آپ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، دراصل عمران خان غلط نہیں ہے۔ عمران خان کو آپ لوگوں نے غلط ثابت کیا اور آپ لوگ اس کے لیے مصیبتیں کھڑے کر رہے ہو۔ آپ لوگ عمران خان کا نام لے کے یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ آپ لوگ ڈالریں کماتے ہو اور نام بدنام ہوتا ہے عمران خان کا، اس کو حالانکہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ لوگ عمران خان کے نام پہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہونے کا نام استعمال کرتے ہو اور سوشل میڈیا پہ کچھ بھی بک دیتے ہو، بعد میں مصیبت عمران خان کو جھیلنا پڑتا ہے اور پاکستانی عوام کو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرو گے، اگر مریم نواز صاحبہ کا کوئی سپورٹر اس کو دیکھے گا تو ظاہری بات ہے عمران خان کو گالی دے گا یا بشرا بی بی کو، کیونکہ آپ جیسے لوگ چاہتے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر امن ہو، پاکستان کا ماحول صاف اور ستھرا ہو، پاکستان خوشحالی کی طرف جائے۔ جب ملک میں امن ہو جائے گا، ملک میں خوشحالی ہو جائے گا، تو آپ لوگ پھر ڈالر کہاں سے کماؤ گے؟ عمران خان سے پہلے آپ لوگوں کو کون جانتا تھا؟ پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ جو پی ٹی آئی کو جوائن کرنے سے پہلے آپ کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا پاکستان کے اندر۔ آپ کو اگر پاکستانی عوام کے اندر یہ پہچان ملا ہے تو عمران خان کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ تو مہربانی کر کے پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے یا عمران خان کا نام استعمال کر کے یا تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے اس طرح کی حرکتیں نہ کرو سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آپ لوگ اسی لیے فیصل واڑا سے آپ لوگ ہزار اختلاف کرو، لیکن فیصل واڑا نے ایک جو بات کہا تھا پاکستانی عوام سمجھ لے اس بات کو۔ فیصل واڑا نے کہا تھا کہ عمران خان کو پسانے والے اور عمران خان کو مصیبت ڈالنے والے عمران خان کے اپنے پارٹی کے اندر ہیں۔ آپ سب کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ فیصل واڑا پی ٹی آئی کا ایک سب سے بڑا سپورٹر تھا اور پی ٹی آئی کا ایک کارکن تھا اور پی ٹی آئی کا ایک لیڈر بھی تھا۔ پارٹی سے کیسے نکالا گیا یہ تو بات کی بحث ہے۔ شہباز گل جو یہ کہہ رہا ہے، آپ کے خیال سے کیا یہ مناسب ہے؟ آپ کو سیاسی اختلاف ہوں گے مریم نواز صاحبہ سے، لیکن آپ کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہوتا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں کو، اگر میں آپ کی ماں کو گالی دوں گا، آپ ظاہری بات ہے میری ماں کو گالی دے گا۔ اگر میں آپ کے مذہب کو برا کہوں گا، ظاہری بات ہے سامنے سے میری مذہب کو برا کہا جائے گا۔ دراصل یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ مریم نواز صاحبہ کو نہیں کہہ رہا ہے، یہ عمران خان کو کہہ رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے اگر میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایسی بات کروں گا تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ مجھے لائک کریں گے، ری ٹویٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کا دماغ دیکھو، پیسے کمانے کا دماغ دیکھو۔ ان سب لوگوں نے جو عمران خان کی وجہ سے نام کمایا، ان سب لوگوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام، آپ سب کو بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ پیسے کمانا بہت آسان ہے۔ بس آپ کو کچھ الٹے پلٹے حرکتیں کرنا ہوگا، کسی کو الزام لگانا ہوگا یا کسی پہ تنقید کرنا ہوگا یا کسی کو گالی دینا ہوگا، تو آپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں کو دیکھو، یہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، ہر ویڈیو کے اندر عمران خان کا نام اور نون لیگ پہ تنقید کرنا اس کا فرض ہے۔ جب اگر یہ بندہ یہ کام نہیں کرے گا تو اس کو پیسے کہاں سے ملیں گے؟ کون اس کی ویڈیو کو دیکھے گا؟ تو میں گزارش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، ملک کے حالات خراب نہ کرو۔ غریب پہلے سے بے روزگار ہے، پہلے سے مر رہے بھوک کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور تم لوگ آ کے سوشل میڈیا پہ ایسے کام کرتے ہو، شرم آنا چاہیے یار۔ یہ ایک شہباز گل نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے سوشل میڈیا پہ پیسے چاپ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، عمران خان کو سپورٹ کرتے کرتے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو دوسروں کی دل آزاری ہوتے ہیں۔ دراصل یہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، عمران خان کے لیے مشکلیں کھڑے کر رہے ہیں۔
مثال کے طور پر 9 مئی کا واقعہ ہوا، عمران خان تو خود اس کے اندر نہیں تھا کہ وہ جلاؤ گراؤ کرے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ تھے، ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی جو ملک کا نام بدنام ہو گیا. تو سزا کس کو مل رہا ہے؟ عمران خان کو. بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ ملک کے یہ سوچو، سوشل میڈیا پہ اپنی خوبصورتی دیکھاؤ، اپنی بدصورتی نہ دیکھاؤ، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کہیں بھی اگر آپ کو خبر چلانا ہوگا اپنے یوٹیوب چینل پہ یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، سب سے پہلے اس کے بارے میں معلومات کرو اور تحقیق کرو کہ یہ سچ ہے میں جو دکھا رہا ہوں. کیونکہ یہ خبر جب آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہو تو ایک بندہ نہیں دیکھ رہے، ہزاروں اور لاکھوں ہر ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں. جب یہ اگر خبر جھوٹی نکلے تو ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا تاثرات آئیں گے. تو مین مقصد یہ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا، بھائی ایسے پالتو لوگوں کی ویڈیو اور ان لوگوں کا چینل وغیرہ سبسکرائب یا لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں جو حق بات ہوتا ہے میں کہتا ہوں، اور جو سچ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو برا لگے اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتاتا ہوں. میں کسی کو بولتا نہیں ہوں، نہ میں کسی پارٹی کا سپورٹر ہوں. میں کہتا ہوں کہ ملک کے اندر امن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وزیر اعظم یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ کسی صوبے کا، بس امن ہونا چاہیے ملک کے اندر، تاکہ غریب 2 وقت کی روٹی حرام سے کما سکے، چاہے وہ پاکستان کے کسی صوبے اور کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو. آپ لوگ میں نے پہلے بھی کہا تھا بھئی آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے باہر سفر کرنا، لیکن ایک غریب کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں سفر کرنا. آپ لوگوں کو جب بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ پہلی صبح ٹکٹ پکڑ کے باہر کے ملکوں میں جاتے، کوئی لندن، کوئی UK، کوئی پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہو آپ لوگ. کیونکہ آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے بھی، ٹھیک ہے نا، حرام کا کمایا ہوا ہے، لوٹ مار، چوری وغیرہ، رشوت وغیرہ، اس کا کام کیا، اس سے اتنا پیسہ اٹھایا، اس کا کام کیا، اس سے اتنا پیسہ اٹھایا. غریب بندہ کہاں جائے؟ ایک عام پاکستانی کدھر جائے؟ اس کے پاس تو بجلی کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہے، وہ کدھر جائے گا؟ کسی باہر کے ملکوں میں سفر کرے گا اپنا روزی تلاش کرنے کے لیے. تو آپ تمام دوستوں سے اور آپ تمام ہم وطنوں سے درخواست ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی خبر نہ چلاؤ جس میں ملک کے حالات مزید خراب ہو جائیں. اللہ حافظ.